أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. انشاءاللہ آج خطاب ہوں گے جس میں پہلی تقریر دینی امور پر اجرت کی شرعی حیثیت، اس کا تحقیقی جائزہ، یعنی دین کے کام میں جیسے امامت میں، بچوں کو قرآن پڑھانے میں یا دیگر دین کے کام کرنے میں اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ موضوع، اس موضوع پر تقریر کرنا یا اس موضوع پر پروگرام رکھنے کا مقصد جو ہے وہ تو اس کی وضاحت ہمارے مقرر آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اس سے متعلق کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کا تحقیقی جائزہ. اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ علمی باتیں جو الفاظ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، کچھ الفاظ ایسے بھی آئیں گے جو احادیث کی تحقیق کے تعلق سے ہوں گی، تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کس وجہ سے اس طرح کی بات ہوئی، یا یہ حدیث کس بنیاد پر جو ہے اس کو رد کیا گیا، یا اس کے جواب دیے گئے. تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. تو اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ ارشاد الغنی صاحب حفظہ اللہ فیضی چترویدی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت وہ آپ کے سامنے کریں گے. میں بلا تاخیر بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ارشاد الغنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی فلا تعقلون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و ذمہ ہے. اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، معزز و مکرم علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں. مجھ سے پہلے شیخ نے میرے عنوان کی کافی کچھ باتیں آپ کو بتا دی. دینی امور پر اجرت، جیسا کہ امامت ہو، خطابت ہو، معلم ہو، جو استاد ہوتے ہیں مدرسے میں، تو کیا یہ پیٹ پالنے کا دھندا ہے؟ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ تحقیقی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. یہ ایک پرچہ ہے، دو زبانوں میں چھپا ہوا ہے، دو بھاشاؤں میں چھپا ہوا ہے، ایک ہندی اور ایک اردو. اس پرچے میں قرآن مجید کی کچھ آیات حوالے کے طور پر دی گئی ہیں اور احادیث کوٹ کی گئی ہیں، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو تنخواہ لینے والے استاد ہیں، یہ تقریر میں بھی یہ باتیں آتی ہیں، تنخیہ مولوی کہا جاتا ہے. تو کیا حقیقت میں علماء تنخیہ مولوی ہیں؟ اور ہمارے اسلاف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. یہ پرچہ سب سے پہلے اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کوٹ کی گئی ہے. میری آیتوں کو چند ٹکڑوں کے عوض نہ بیچو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ قرآن سنا کر یا سن کر اجرت لینا دینا ناجائز اور حرام ہے. اور اس کے بعد پھر جو باتیں اس میں آئی ہیں کہ جیسے کہ حوالے دیے گئے ہیں سورہ انعام کے، سورہ ہود کے، سورہ شورى، سورہ طور، سورہ قلم، ان کے حوالے دیے گئے اور آیت کے حوالے دیے گئے ہیں. اور کہا گیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی کہہ دو میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا. اور کہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نے ان سے کہیں اس کا اجر تو نہیں مانگ رہے ہو جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلی جو آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کوٹ کی گئی، یہی سورہ کی آیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 41 تعلیم قرآن پر اجرت کے جواز کی دلیل ہے.
جی ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو چند ٹکڑوں کے عوض نہ بیچو، تھوڑی رقم میں میری آیتوں کو نہ بیچو۔ یہی آیت قرآن مجید پر اور دینی امور پر اجرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب رہا مسئلہ بات کی 5 آیات کا، سورہ انعام آیت نمبر 90، سورہ ہود آیت نمبر 51، سورہ شورى آیت نمبر 23، سورہ طور آیت نمبر 40 اور سورہ قلم آیت نمبر 46۔ ان 5 آیات میں ایک لفظ آپ کو کامن مل جائے گا، اجرا اجرا اجرا۔ کہیں کہا گیا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہیں کہا گیا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ بار بار ان 5 آیتوں میں آپ کو اجر کا لفظ مل جائے گا۔ تو پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ لفظ اجر شرعیت میں کتاب و سنت میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک اجرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور دوسرا ثواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب سمجھا یہ جائے کہ کون سی چیز کہاں کس معنی میں استعمال کی گئی ہے، ورنہ بات بہت آگے چلے جائے گی۔ تو اس کا جواب خود سورہ ہود کی آیت نمبر 51 میں دے دیا گیا، جو کہ اس پرچے میں چھپا ہوا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 51۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا قومی، اللہ کے رسول کی زبانی کہلوا رہے ہیں، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی فلا تعقلون۔ اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، میرا اجر تو کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، میرا اجر اس کے ذمہ ہے۔ تو یہاں بات ثواب کی جا رہی ہے، نہ کہ اجرت کی۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ، میرا ثواب تو اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا کے ضمن میں کہتے ہیں وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ مِنْهُمْ أُجْرَةً عَلَى هَذَا النُّصْحِ وَالْبَلَاغِ مِنَ اللَّهِ إِنَّمَا يَبْغِي ثَوَابَهُ۔ جی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب ان سے کہا نا کہ میں اب تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، میرا ثواب تو انما یبغی ثواب، میرا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، مجھے میرا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو تم کیا سوچتے ہو کہ جو تمہیں کتاب و سنت کی طرف بلاتا ہے، دنیا اور آخرت کی دعوت تمہیں دیتا ہے، کیا تم سے کوئی اجرت چاہے گا؟ لیکن یہاں اصل مراد ثواب ہے۔ اب کہا جائے گا صاحب تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، تعویلیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں، تو آئیے یہ تعویل ہے یا نہیں ذرا میں آپ کے سامنے اس کو واضح کر دوں۔ انبیاء کرام، اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3093 اللہ کے رسول نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ انبیاء دنیا میں آئے ہیں کثیر مال جمع کرنے کے لیے نہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، انبیاء کے آنے کا مقصد مال کثیر جمع کرنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے انبیاء جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا مال صدقہ ہے، میراث کا سلسلہ نہیں رہتا۔ جبکہ آپ یا ہم فوت ہو جائیں تو جو ہمارے وارثین ہیں ان کو حق جاتا ہے، ان کو حصہ جاتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اجرت کا معاملہ انبیاء کرام کے لیے خاص ہے۔ انبیاء کرام اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، عوام کے لیے اس میں چھوٹ ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، نفی کس چیز کی ہے جانتے ہیں؟ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم کے لوگوں، اے قوم والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ نفی مطالبے کی ہے، نفی اجر کی نہیں ہے، نفی مطالبے کی، سوال کرنے کی نفی ہے، سوال کرنے کی منائی ہے، اجر کی منائی نہیں ہے۔ اجر کا جواز یا اجر کے جواز کی منائی قرآن مجید میں کہیں نہیں آتی۔ اب تعویل کر دیا گیا، کیا سنیے جو آیت کوٹ کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو چند ٹکڑوں کے عوض نہ بیچو، چند ٹکڑوں کے بدل نہ بیچو۔ یہ آیت آئی کس پس منظر میں، کسے کہا گیا؟ یہ سورہ آیت نمبر 41 ہے سورہ بقرہ کی، ذرا آیت نمبر 40 کو دیکھ لیجئے، پھر 41 کو دیکھ لیجئے، پھر 42 کو دیکھ لیجئے۔ اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کے بیٹوں، اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ یہ پورا آیت کا پس منظر ہے۔ کہا گیا اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی ہے، جو میں نے تم پر کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ، تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ نبھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر کہا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اس کتاب پر ایمان لاؤ، قرآن مجید پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے کی کتاب تورات کی، مصدقا لما، جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، معکم ولا تکونوا اول کافر بی، اور سب سے پہلے اس کے منکر تم ہی مت ہو جانا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو چند ٹکڑوں کے اور چند ٹکڑوں کے بدل نہ بیچو، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر کہا گیا ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو، ملاؤ مت، جبکہ تم حق جانتے ہو تو اس کو چھپاؤ بھی مت۔ یہ ان آیت کریمہ میں کہا گیا۔ اس میں اجرت کی کہیں نفی ہے کہ اجرت نہ لی جائے، یا جو معلم ہیں یا جو استاد ہیں یا جو امام ہیں یہ تنخیہ ہیں؟ ہے؟ ہمارا نظریہ چھوڑیے، اسلاف اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے بہت طویل بحث کی ہے، ان حدیث کو بھی کوٹ کیا گیا جن کو میں آگے بتاؤں گا، لیکن ایک خلاصے کی بڑی جامع بات امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر بتا دی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 41 کہا وَأَجَازَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، یہ آیت نمبر 41 ہی کے ضمن میں ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ہی کے ضمن میں کہا وَأَجَازَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرَ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لقول علیہ السلام فی حدیث ابن عباس حدیث الرقیہ ان احکم اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ اخرجہ البخاری وہو نص، اس جملے پر غور کیجئے، وہو نص یرفع الخلاف فینبغی ان یول علیہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں وَأَجَازَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مالکن و شافعی و احمد و ابو ثور و اکثر العلماء، اس آیت کے ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا، تنخواہ لینا، پیمنٹ لینا، اجرت لینا، اس کے بارے میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو ثور اور اکثر بہت سے علماء ہیں جو اسے جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی ہے اسی سے تمام کے تمام علماء کرام جو ہیں استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور آخر میں ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا وَهُوَ نَصٌ، یہ نص ہے، یہ نص ہے، وَهُوَ نَصٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ فَيَنبَغِي أَن يُؤَوَّلَ عَلَيْهِ، جو تمام اختلافات کو ختم کر دیتی ہے، لہذا اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ یہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں۔ اب بتائیے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو ثور، امام حکم اور ابھی اور بہت سی کتابوں اور بہت سے اماموں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیا انہوں نے کبھی اس آیت کو غور سے دیکھا ہی نہیں؟ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، کیا اس آیت کا معنی ان اماموں نے سمجھا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ کہ اجرت جائز ہے، اجرت لے لو؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، غلط بات ہے، کتاب و سنت میں تحریف ہے، یہ بدلاؤ ہے، یہ من مانی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اچھا تو یہ 5 آیتیں اسی طرح سے آتی ہیں، اسی انداز میں ہیں، اور اوپر کی آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی تفسیر قرطبی سے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ اب ذرا احادیث پر غور کر لیا جائے۔ اس میں 3 حدیث سلسلے سے دی گئی ہیں، اور یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس سے کوٹ کی گئی ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو حوالے دیے ہیں وہی حوالے یہاں لکھ دیے گئے ہیں۔ اب میں حدیثوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات کروں، اس سے پہلے بنیادی بات ایک سمجھ لیجئے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے
ایک شامی شام سے آ کر عبداللہ بن عمر سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حج تمتع کر لیں یا دونوں کے اکٹھا ایک ساتھ کر لیں؟ تب آپ نے کہا ہے حلال، کر لیں، جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس سائل نے کہا، آپ کے والد نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منع کیا ہے۔ تب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے والد نے منع کیا ہے نا، ہاں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا ہے، اب بول کس کی مانتا ہے؟ میرے والد کی بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہوں۔ تب آپ نے کہا تھا لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے۔ اس حدیث کو میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں، اور اس سے جو مجھے استدلال کرنا یہ ہے کہ ابن عمر یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور عمر بن خطاب، دونوں میں فرق ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی امیر المومنین ہیں، عمر بن خطاب ہے، جنت کی بشارت دے دی گئی۔ وہ ان سے ایک مسئلے میں چوک ہو گئی چھوٹی سی، کہا حج تمتع نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب بتائیے کیا ابن عمر بن خطاب سے بڑے ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کسی حدیث کو اگر صحیح کہہ دیں لیکن دوسرے محقق اس حدیث پر کلام کریں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے، یا میں ابھی کچھ باتیں کہوں گا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں علامہ ناصر الدین البانی کے برابر کا ہو گیا، میں ان کے علم کی بات تو دور کیا، میں ان کے پیر کی دھول کے برابر میرا علم نہیں ہے۔ علامہ البانی بہت بڑے محقق تھے، لیکن ہوتا ہے کچھ باتیں بہت سی ہیں جو جاتی ہیں، کچھ باتیں نہیں جاتی۔ تو وہ جو باتیں گئی ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلہ میں ذکر کی، اور اسی حدیثوں کو استدلال کر کے علماء کو تنخیہ کہا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، جو پہلی آیت کا جواب میں نے آپ کے سامنے دیا تھا سورہ بقرہ کی، اسی نے سارے اختلاف کو ختم کر دیا۔ تقریر کی وہ بہت خاص اور بہت اہم چیز تھی۔ پھر بھی چلیے آئیے ذرا حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ ہے میرے پاس، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو پرچے میں حدیث دی گئی ہے کہ قرآن پڑھا کرو، اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور اس کے ذریعے مال کثیر جمع نہ کرو، اس کے معاملے میں سنگ دل نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی اس میں غلو کرو، نہ ہی اس میں غلو اور تشدد کرو۔ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر، طبرانی کے اندر لایا گیا ہے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث اس طرح سے موجود ہے، عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو لا کر صحیح کہا ہے۔ لیکن کیا یہ حدیث اسی طرح سے ہے؟ کیا علامہ البانی نے کہہ دیا اور یہ حدیث پوری صحیح ہو گئی؟ ذرا آئیے آپ کے سامنے ایک تحقیقی جائزہ چھوٹا سا پیش کر دیا جائے۔ اس حدیث کے دو حوالے دیے گئے، ایک مسند احمد کا، یہ مسند احمد کا نسخہ میں لایا ہوں، اور معجم الاوسط کا، یہ دونوں نسخے میں لے کر آیا ہوں۔ اس کی سند میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث اس طرح سے ہے، حدثنا وکیع عن الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی راشد عن عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن ولا تاکلوا به ولا تستکثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه۔ قرآن پڑھا کرو، اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، مال کثیر جمع نہ کرو، اس کے معاملے میں سنگ دل مت ہو جاؤ، اور اس میں غلو مت کرنا، حد سے آگے مت بڑھنا۔ اس کی سند میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں دو راوی آ رہے ہیں، یحییٰ بن ابی کثیر، اور دوسرا راوی ہے عبد الرحمن بن، دوسرا راوی ہے ابو راشد۔ معجم الاوسط کے اندر بھی یہی حدیث آئی ہے، اور اس کی سند اس طرح سے ہے، حدثنا ابو مسلم قال حدثنا ابو عمر الضرير قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ایوب عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی راشد، اور پھر کہا عبد الرحمن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حدیث اقرأ القرآن والی۔ تو اس کی سند میں بھی دو راوی ہیں، لہذا اس پرچے میں جو حدیثیں یا جو دو حوالے دیے گئے، ان دونوں حوالوں کے اندر یہی دو راوی ہیں۔ عبد الرحمن بن شبل سے جو روایت آ رہی ہے، ایک میں یحییٰ بن ابی کثیر ہے، اور اسی سند میں ابو راشد ہے، جو پہلے نمبر پر پہلے اس پرچے میں پہلی حدیث دی گئی۔ اس میں دو راوی ہیں جن پر کلام ہے، یحییٰ بن ابی کثیر اور ابو راشد پر۔ کہاں ہے کلام؟ کہاں ہے؟ کس درجے کا ہے؟ کیسا کلام ہے؟ آئیے ذرا۔ پہلا، یہ تقریب التہذیب ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، فن رجال کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 627 پر
صفحہ نمبر 627 پر یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں کہا گیا ہے. یحییٰ بن ابی کثیر الطائی مولاہم ابو نصر الیمامی ثقۃ ثبت، ثقہ ہے، ثبت ہے، ٹھیک ہے، لیکنہ یدلس ویرسل، لیکن یہ مدلس راوی ہے اور ارسال کرتا ہے. اب یہ تدلیس کیا ہوتی ہے؟ تدلیس کا مختصر سا جواب دے دوں میں کوئی بات بیان کروں کہ میرے استاد نے مجھ سے کہا، جبکہ میں نے وہ بات اپنے استاد سے سنی ہی نہیں ہے، لیکن میرے استاد ہیں، ان سے میری ملاقات ثابت ہے، لیکن میں نے وہ بات اپنے استاد سے سنی نہیں اور بیان کر دی، اور سننے والوں کو لگے کہ یہ بات میں اپنے استاد ہی سے بیان کر رہا ہوں، یہ تدلیس ہے. یہ راوی مدلس ہوتے ہیں اور اس طرح کی روایت مدلس ہوتی ہیں. تو یحییٰ بن ابی کثیر الطائی جو ہیں یہ ثقہ ثبت تو ہیں لیکن تدلیس کرتے ہیں اور ارسال کرتے ہیں، سند جو منقطع ہو جاتی ہے، یعنی کہ کسی تابعی نے صحابی کو چھوڑ کر سیدھے اللہ کے رسول سے بیان کر دیا، یہ ارسال ہے، یا کسی تبع تابعین نے تابعین کو چھوڑ کر سیدھے صحابہ سے بیان کر دیا، یہ ارسال ہے. تو یحییٰ بن ابی کثیر جو ہیں یہ مدلس بھی ہیں اور ارسال بھی کرتے ہیں، مرسل بھی ہیں. ایک حوالہ ہو گیا صاحب. دوسرا حوالہ اسی راوی پر یحییٰ بن ابی کثیر، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہی کی کتاب ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس. اس کے اندر یحییٰ بن ابی کثیر پر کلام ہے. دیکھیے صفحہ نمبر 36 ہے. کہا گیا یحییٰ بن ابی کثیر الیمانی من صغار التابعین، ان کا شمار چھوٹے تابعین میں ہوتا ہے. حافظ مشہور حافظ ہیں. کثیر الارسال، کثرت سے ارسال کرتے ہیں. مرسل روایتیں، گیپ جو آتا ہے نا سند میں منقطع، کثرت سے بیان کرتے ہیں. ویقال، اور کہتے ہیں لم یصح لہ سماع من صحابی، ان کا سماع کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. ووصفہ النسائی بالتدلیس، اور امام نسائی ان کی جو خوبی بتاتے ہیں کہ یہ مدلس راوی ہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں. یہ دوسری جرح ہوئی. انہی راوی پر یحییٰ بن ابی کثیر جو عبد الرحمن بن شبل سے روایت کر رہے ہیں، یہ تیسری کتاب اسماء المدلسین، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اسماء المدلسین. جو راوی ہیں گنے چنے تدلیس کرتے ہیں 300-400 راوی ہیں غالباً، تو ان میں سے مختصر انداز میں خاص لوگوں کے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، جس میں 67 نمبر پر یحییٰ بن ابی کثیر کو شمار کیا گیا. 67 پر کہا گیا مشہور بالتدلیس، یہ مشہور ہے تدلیس کرنے میں. ذکرہ النسائی، امام نسائی نے ان کی صفت بیان کی ہے کہ یہ مدلس راوی ہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں. اچھا، ایک راوی ہو گئے. اب آئیے یحییٰ بن ابی کثیر ہی پر ایک اور بات. سیر اعلام النبلہ، امام ذہبی ہی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلہ. اس کے اندر آپ کہتے ہیں، یہ اس پر ذرا دیکھیے. قال حسین معلم کہتے ہیں قلنا لیحییٰ بن ابی کثیر، کہ یحییٰ بن ابی کثیر سے میں نے پوچھا، جب ملاقات ہوئی ہوگی تو پوچھا، ہذہ المرسلات امن، یہ مرسل روایتیں تم لاتے کہاں سے ہو، بیان کہاں سے کرتے ہو؟ تو اب یحییٰ بن ابی کثیر اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں قال اترى رجلا اخذ مدادا وصحیفۃ، کیا تم نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کے ہاتھ میں کتاب ہے، قلم ہے، اور فکتب، لکھتا ہے وہ، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر، الکذب، جھوٹ لکھتا ہے. یہ یحییٰ بن ابی کثیر. ایک اور کلام سنیے. وقال یحییٰ القطان کہتے ہیں مرسلات یحییٰ بن ابی کثیر، یحییٰ بن ابی کثیر کی جو مرسلات ہیں، مرسل روایات ہیں، شبہ الریح، ہوا کے مانند ہے، ہوا کے جیسی ہیں. تو یہ اس حوالے سے جو پہلا راوی اس میں آیا ہے یحییٰ بن ابی کثیر، اس پرچے کا جو حدیث کا، اس پر میں نے آپ کے سامنے باتیں کی. اب دوسرا راوی اسی حدیث میں کہ قرآن پڑھا کرو، اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بناؤ اور اس کے ذریعے مال کثیر جمع نہ کرو، سنگ دل نہ ہو جاؤ. اسی سند میں ایک اور راوی ہے، میں نے پڑھا تھا ابھی آپ کے سامنے، ابو راشد نام کا ایک راوی ہے، ابی راشد جس کو لکھا جاتا ہے عربی میں. یہ دیکھیے پھر سے پڑھ دیتا ہوں. حدثنا وکی عن الدستوائی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی راشد. یحییٰ بن ابی کثیر کے بعد ابو راشد آ رہا ہے. عن ابی راشد، وہ کہتا ہے عبد الرحمن بن شبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ جو ابو راشد نام کا راوی ہے نا،
المحلہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ، اس کے اندر ابو راشد کے بارے میں امام ابن حزم کہتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ عبد الرحمن ابن شبل ففیہ ابو راشد الحبرانی وہو مجہول، یہ راوی جو ہے ابو راشد مجہول ہے، اس کا حال چال پتہ نہیں چلتا، اس کے حالات پتہ نہیں چلتے۔ اس طرح سے اس پرچے میں جو یہ دو روایتیں دی گئیں، دو حوالے دیے گئے، دو روایتیں دی گئی ہیں، ایک مسند احمد کے حوالے سے، ایک طبرانی کے حوالے سے، دونوں روایتوں میں تدلیس ہے، یہ دونوں روایت مدلس ہیں اور ان کے اندر مدلس راوی ہے، اس وجہ سے ان حوالوں کے حساب سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جو پرچے میں لکھی ہیں صرف ان پر بات کر رہا ہوں، جو حوالے دیے گئے صرف ان پر بات کر رہا ہوں، آگے پیچھے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دوسری روایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک قاری کے پاس سے گزرے، آپ کا گزر ایک قاری کے پاس سے ہوا تو تلاوت کر کے لوگوں سے سوال کرتا تھا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو قرآن مجید پڑھے وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن اس پر لوگوں سے سوال کریں گے، لوگوں سے مانگیں گے۔ حوالہ دیا گیا ترمذی کا حدیث نمبر 2917، مسند احمد کا، مصنف ابن ابی شیبہ کا، بیہقی کا، اور سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر تو یہ روایت ہے ہی، ٹھیک ہے یہ روایت ہے جی۔ یہ جامع ترمذی کا میں نسخہ لے کر آیا ہوں، عربی نسخہ ہے۔ اس روایت میں دیکھیے سند پڑھتا ہوں میں۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن خیثمہ عن الحسن عن عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو سلسلہ آ رہا ہے اس سند میں 3 راوی ہیں، پہلا ہے خیثمہ، اعمش، خیثمہ اور حسن، یہ 3 راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر بھی یہ راوی ہے، ان میں سے 2 راوی ملیں گے آپ کو مسند احمد کے حوالے میں۔ یہ دیکھیے یہ 19997 نمبر مسند احمد پر حدثنا معمر حدثنا سفیان عن الاعمش عن خیثمہ، حسن نہیں ہے، باقی اس میں اعمش اور خیثمہ ہے۔ اب اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا گیا، وہاں پر بھی یہ راوی موجود ہیں، یہ تینوں راوی آپ کو دکھ جائیں گے، اور اس میں ایک اور حوالہ دیا گیا ہے بیہقی کا، اس کے اندر بھی یہ راوی آپ کو دکھ جائیں گے۔ یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہیں، مشہور محدث رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں، بڑی خدمت انجام دی ہے آپ نے کتاب لکھی ہے انوار الصحیفہ، بخاری مسلم کو چھوڑ کر جو جامع 4 کتابیں ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اس کے اندر جو ضعیف روایت آئی ہیں آپ نے ان روایت کو یہاں پر نقل کیا ہے شیخ زبیر علی زئی نے۔ 2917 نمبر کی روایت یہ رہی عمران بن حسین سے، کہتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کس وجہ سے؟ سلیمان اعمش والحسن بصری انا، یہ راوی جو ہے مدلس ہیں اور انا کرتے ہیں، تو جو راوی مدلس ہو اس کی ان سے روایت قبول نہیں کی جاتی، یہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے، یہ ان سے اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی، تو یہ یہاں پر ایک جرا ہے۔ اب دیکھ لیجئے پہلا راوی اعمش ہے پرچے کا، دوسرا راوی خیثمہ اور تیسرا حسن۔ یہ دیکھیے تقریب التہذیب، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا، اعمش کے بارے میں، صفحہ نمبر 289 289۔ دو 2615 نمبر پر یہ راوی موجود ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں سلیمان بن مہران الاسدی الکاہلی ابو محمد الکوفی اعمش نام کا راوی ہے، اعمش ثقۃ حافظ عارف بالقراءۃ ورع لکنہ یدلس، لیکن یہ راوی مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، اسی وجہ سے دوسرے جو محقق ہیں اس روایت کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ دوسرا راوی اسی کتاب کے اعمش ہی کے تعلق سے اسماء المدلسین کے اندر 21ویں نمبر پر اس راوی کو شمار کیا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، یہ ہے سلیمان الاعمش، یہ ہے کہا مشہور بہی بالتدلیس، یہ مشہور ہے، تدلیس کرتا ہے، تدلیس کے ساتھ یہ مشہور ہے۔ تیسری کتاب
تعریف و اہل تقدیس ہی حافظ ابن حجر اسقلانی ہی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 33 میں اس راوی پر کلام موجود ہے۔ سلیمان بن مہران الاعمش محدث الکوفہ، کوفہ کا محدث ہیں یہ، وقارئوہ قاری ہیں، وکان یدلس لیکن مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں، وصفہ بذالک الکرابیسی اور کرابیسی نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ یہ مدلس ہیں، نسائی نے بیان کی، والنسائی والدارقطنی اور دارقطنی نے بھی بیان کی، وغیرہم اور بہت سے لوگوں نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ یہ راوی مدلس ہیں، اس وجہ سے یہ راوی صاحب بھی گئے۔ دوسرے راوی اس کی سند میں تھے خیثمہ، تقریب التہذیب ہی کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی خیثمہ کے بارے میں صفحہ نمبر 233 جو میرے پاس نسخہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 233 خیثمہ پر کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں خیثمہ بن ابی خیثمہ ابو نصر البصری لین الحدیث، یہ حدیث میں کمزور ہے، یہ راوی حدیث میں کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میزان الاعتدال کا ایک پرنٹ میں لے کر آیا ہوں، امام ذہبی کی میزان الاعتدال، کہتے ہیں خیثمہ بن ابی خیثمہ جو راوی ہے، کہتے ہیں قال ابن معین کہتے ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ اس پر ذرا ہے۔ تو یہ دو راوی گئے، آمش بھی گیا اور خیثمہ بھی گیا، اب تیسرا راوی الحسن ہے۔ اس کے بارے میں تقریب التہذیب ہی کے اندر صفحہ نمبر 197 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ الحسن بن ابی الحسن بصری کہتے ہیں وکان یرسل کثیر الارسال تھا، کثرت سے مرسل روایتیں بیان کیا کرتا تھا، کسی کو پایا نہیں اور دوسرے کا نام لے دیا، کثرت سے ارسال کیا کرتا تھا، اور ویدلس مدلس راوی ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے ضعیف کہا، اسی کے علاوہ شیخ شعیب النود نے بھی اس کو ضعیف کہا۔ تو یہ جو پرچے کی دوسری روایت ہے یہ سرے سے ضعیف ہے ان تمام حوالوں کے ساتھ جو اس میں دیے گئے ہیں۔ اب اپنے طرف سے نہیں بتا رہا، تعویلیں پیش نہیں کر رہا ہوں میں حوالے دے رہا ہوں۔ تیسرا، اب اس میں لکھا ہے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بتا کر لوگوں سے مال بٹور رہے ہیں، یعنی جو خطبہ ہیں، میں بھی تقریر کرتا ہوں، میں بھی مال بٹور رہا ہوں۔ ان قریب کہاں گیا، کہیں حال یہ ہے کہ حافظ صاحب تراویح پڑھانے کا سودا کر رہے ہیں کہ ایک ماہ کے کتنے ملیں گے، اور کئی جگہ ایسی ہیں کہ حافظ صاحب مطمئن ہے کہ ہم کو اتنا مل جائے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید اس سلسلے میں مذکور ہے۔ اب وہ کون سی وعید ہے ذرا دیکھیے، کہا گیا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تعلیم دے کر ایک کمان لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گلے میں آگ کی کمان ڈالے گا۔ ابن عساکر اور بیہقی کا حوالہ ہے، سنن بیہقی کا، اس حوالہ پرچے میں دیکھیے بیہقی کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری روایت کی طرف ہم چل رہے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے۔ میرے ہاتھ میں اب وقت کی کمی کی وجہ سے یہ دو کتابوں کے حوالے دیے نہیں میں نے، ابھی جو حسن پر کلام کیا تھا میں نے، حسن بصری، اس کے اندر موجود ہے وہ راوی بھی، وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں میں کئی چیزیں۔ اور المعبود تیسری روایت پر آ گیا ہوں میں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سلسلۃ التفسیر مصطفیٰ العدوی کی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، اس کے اندر آپ سے سوال کیا گیا تھا اسی بارے میں، تو آپ نے جواب دیا اعلم ان من العلماء من حسنہ لكن تحسیننا لحدیث لا یبنی على تحسین عالم واحد فقط فلیس معنی انہ موجود فی الکتاب وصاحب الکتاب صححہ انہ یقینا صحیح ہناک عدد کبیر جدا من اہل العلم ضعفوا هذا الحدیث۔ کون سی حدیث؟ من اخذ على تعلیم القرآن قوسا قلدہ اللہ مکانہ قوسا من نار جہنم یوم القیامہ، جس نے قرآن مجید کی تعلیم دے کر ایک قوس لے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے روز اس کے گلے میں آگ کی کمان ڈال دیتا۔ اس کے بارے میں مصطفیٰ العدوی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جان لو
کہ کچھ علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، کچھ علماء نے اس حدیث کو حسن مانا ہے، اور ہمارا کسی حدیث کو حسن قرار دینا کسی ایک عالم پر مبنی نہیں ہوتا، لہٰذا کتاب میں اس کا موجود ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور صاحب کتاب نے اس حدیث کو یقینی طور پر صحیح کہا ہے، جبکہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ هناك عدد کبیر جدا من اہل العلم ضعفوا هذا الحدیث، اس حدیث کو بہت سے علماء کرام نے ضعیف قرار دیا۔ یہ عون المعبود ابو داود کی شرح علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کا حاشیہ اس حدیث کے بارے میں امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ عون المعبود کے اندر کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 205، یہ عون المعبود کہتے ہیں یہی حدیث، من اخذ علی تعلیم القرآن اجرن، جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی اور کچھ اجر لے لیا، کچھ لے لیا، قلت ایک قوس لے لی، پٹا لے لیا، قوسن قلدہ اللہ مکانہ قوسن من نار جہنم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گلے میں آگ کی کمان لاد دے گا۔ اور حوالہ دیا گیا پرچے میں بیہقی کا، ٹھیک ہے، اور تاریخ دمشق کا۔ دیکھیے اس پر عون المعبود میں امام ابن قیم جوزی اس کے حاشیے میں کیا لکھتے ہیں کہ لکھتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ، اور امام بيهقي نے جو یہ سنن بيهقي کے اندر روایت لائی اس کے بارے میں کہتے ہیں فی سننہ، اپنی سنن میں جو روایت لائی ہے، ان ابی الدرداء مرفوعا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت جو لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں من اخذ علی تعلیم القرآن قوسا قلدہ اللہ مکانہ قوسا من نار جہنم یوم القیامہ، کہ جس نے قرآن کی تعلیم دے کر ایک قوس لے لیا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں آگ کی، جہنم کی آگ کی کا ایک قوس پہنا دے گا۔ کہتے ہیں قال البیہقی، کہ امام بیہقی نے کہا والحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ قال البیہقی والحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ خود امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس طرح سے یہ روایتیں صحیح اگر بیٹھ بھی جاتی ہیں کہ بہت سے علماء نے ان کو صحیح کہا ہے، تو پھر تعرض واقع ہو جائے گا، لہٰذا منکرین حدیث کا یہی تو اعتراض ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے، اِنَّا كَمَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ کتاب اللہ، کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس پر اس حدیث کا مذاق اڑایا گیا ہے، دوسرے انداز میں کہا گیا۔ کچھ لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں، اب کن لوگوں نے اس کا حوالہ دیا ابھی میں ثابت کروں گا۔ تو جن چیزوں پر اجرت لی جا سکتی ہے کتاب اللہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت۔ اور یہ جو روایتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی، 3 روایتیں سرے سے میں نے ضعیف یا تدلیس بتایا جن روایتوں میں، اگر ان کو آپ صحیح مان بھی لیتے ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ٹکرا جائے گی۔ ایک میں جہاں کہا جا رہا ہے کہ اجرت لے لو اور ایک میں کہا جا رہا ہے کہ اجرت مت لو، تو دونوں میں تعارض ہو گیا۔ اب تطبیق کیا دی جائے گی، تطبیق کیا اختیار کی جائے گی، تو وہ بہت لمبی اور بہت بڑی بات ہے۔ مختصر میں بتا دوں کہ بخاری اور مسلم کی روایت بعد کی ہے، اور یہ جو اس میں پرچے میں یا جو اس طرح کی روایت آتی ہیں یہ شروعاتی اسلام کی ہیں، جب اسلام آ رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا۔ اسی طرح سے عبادہ بن صامت سے بھی یہ روایت آتی ہے، اس میں حوالہ نہیں دیا گیا، میں دے دیتا ہوں، ایک احسان کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے۔ اگر انہیں صحیح مان بھی لیا جائے تو صحیح حدیث سے ٹکرا جائیں گے، تو تطبیق کیا ہے، تعرض ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو اہل علم نے، علماء نے اس میں تطبیق بتائی، راستہ بتایا کہ یہ شروعاتی دور کی ہیں، اور جو تعلیم دے کر قوس لے لی تھی نا، کمان لے لی تھی نا، وہ اہل صفہ، وہ جو غریب یتیم غریب صحابی جو تھے نا، جو تعلیم سیکھا کرتے تھے، بڑے بیچارے غریب تھے، جن کا گزر بسر لوگوں کے صدقہ اور خیرات پر ہوتا تھا، ان سے لے لی تھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ڈراتے ہوئے کہا تھا کہ مت لو، ورنہ بعد میں تو خود اللہ کے رسول نے رخصت دے دی، اِنَّ حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ۔ یہ بات کو کہاں لے جاؤ گے؟ اگر انہیں صحیح مان لیا جائے گا تو تطبیق یہ ہوگی۔ پھر کہا گیا کہ قرآن کی یہ تیسرے، آگے بڑھنا ہے ہم، قرآن کی تعلیم کے بدلے میں اجرت لینا، اس سلسلے میں اس سے بڑھ کر کیا وعید ہو سکتی ہے؟ جو ابو درداء کی بیہقی سے روایت نقل کی گئی، اس سے بڑھ کر کیا وعید ہو سکتی ہے؟ جبکہ یہ روایت ضعیف ہے خود امام بیہقی کے نزدیک۔
کہ اللہ تعالیٰ اجرت لینے والے کو آگ کی کمان ڈالے گا، کیا اب بھی صحیح حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد قرآن کی تعلیم پر اجرت لی اور دی جائے گی؟ ہاں، لی بھی جائے گی اور دی بھی جائے گی، کیونکہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو چند ٹکڑوں کے عوض نہ بیچو۔ اس آیت کے ضمن میں جمہور علماء کا موقف ہے اور اسلاف کا یہ طرز ہے، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام حکم ہو، چاہے امام ابو ثور ہو، سب کہتے ہیں کہ یہ اجرت کے جواز کی یعنی دلیل ہے اور اجرت لی جائے گی۔ جب ہمارے اسلاف نے، اتنے بڑے بڑے محدث علماء نے اور محدثین نے رخصت دی، اجازت دی، پھر آج کے دور میں ایک بہت بڑے محدث صاحب ہیں کہتے ہیں نہیں جی نہیں لے سکتے، قرآن انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ امام شافعی کے سامنے قرآن کی یہ آیتیں آئی کہ نہیں، امام مالک کے سامنے آئی نہیں، امام احمد بن حنبل کے سامنے آئی ہی نہیں، ابھی آ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ روایتیں تینوں ضعیف ہیں۔ اس کے بعد جو اب ہم دلیل اتنے دنوں سے دیتے آئے ہیں ان پر ذرا نظر ڈال لیجیے۔ کہا گیا کچھ لوگ، یہ میں آخری میں آ گیا ہوں صاحب، اوپر سے چل رہا تھا میں، کچھ لوگ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5737 کو دلیل بناتے ہیں کہ صحابی رسول نے سورہ فاتحہ کو دم کر کے اس کے عوض بکریاں لی۔ دوسرے صحابی کی شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے ان میں سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ابھی میں نے اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا تھا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر اجرت لی جائے گی ان میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ تو اب کہتے ہیں کچھ لوگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ لاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ ترک دیتے ہیں کہ ہم وقت دے رہے ہیں، اس کی اجرت لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ عوام کو اپنے فیور میں لینے کے لیے سوال کھڑا کرتے ہیں کہ مدارس و مساجد کا نظام کیسے چلے گا، جبکہ وہ خود یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ بڑے بڑے محدث جنہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور اس کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، انہوں نے بھی اس کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس کے باوجود علم پھیلا، کچھ محدث استاد بنے، کچھ محدث امام بنے۔ امام شافعی بڑے محدث ہیں کہ نہیں؟ امام احمد بڑے محدث ہیں کہ نہیں؟ امام مالک بڑے محدث ہیں کہ نہیں؟ اتنے بڑے بڑے محدث، کیا انہوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں؟ کیا انہوں نے ان حدیثوں کو سمجھا ہی نہیں؟ انہوں نے تو رخصت دی ہے، لیکن یہ کہنا نہیں صاحب ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اس تعلق سے دوسرے محدث ان حدیثوں پر باب کیا باندھتے ہیں؟ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئیے روایت، یہ آئیے 5737 نمبر پر۔ وقت کی کمی ہے ورنہ پوری روایت پڑھ کے بتاتا۔ آخر کا جو ٹکڑا ہے جن میں اجرت لی جا سکتی ہے، جن چیزوں میں تم اجرت لے سکتے ہو، ان میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے، 5737 نمبر پر۔ اچھا، یہ سنن کبریٰ ہے امام بیہقی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے، اس کا نسخہ ہے یہ۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہی حدیث لائی، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ یہ دیکھیے یہ حدیث لے کر آئی، یہ حدیث لائی، اس کے اوپر باب باندھا امام بیہقی نے کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اور رقیہ وغیرہ پر اجرت لینے کے بیان میں یہ باب باندھا کہ اجرت مانے لی جا سکتی ہے۔ یہ باب لا رہے ہیں، ایک چیپٹر باندھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اور رقیہ پر اجرت لینا، اور اس کے تحت یہ حدیث لا رہے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ۔ امام بیہقی ہی نے پھر سے ایک حدیث لائی اپنی سنن میں، یہی حدیث لائی، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ دیکھیے یہ لائی، اور اس کے اوپر باب باندھا، باب اخذ الاجر علی کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب پر اجرت لینے کے بیان میں۔ اچھا، ابن حبان، صحیح ابن حبان، امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں یہی حدیث ہے، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یہی حدیث ابن عباس کی۔ اس کے اوپر باب باندھا ہے، کہتے ہیں ذکر الاخبار عن اباحت اخذ المرء الاجرۃ علی کتاب اللہ جل وعلا، کہتے ہیں کتاب اللہ پر اجرت لینے کے جواز پر دلالت کرنے والی حدیث کا بیان، اور پھر یہ حدیث لائی۔ تو امام بیہقی ہوں، امام ابن حبان ہوں، اسی طرح بہت سے امام ہیں، امام بغوی بھی ہیں، ابھی آتے ہیں چلتے ہیں، ان اماموں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اجرت لی جا سکتی ہے، چھوٹ دی ہے۔ بڑے بڑے محدث ہیں، یہ محدثین کا طرز ہے، ہمارے اسلاف کا طرز ہے۔ آگے بڑھیے، کتاب ہے
اسی میں شرح السنہ امام بغوی رحمہ اللہ کی شرح السنہ، اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، جن چیزوں میں اجرت لی جائے اس میں سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہے. یہ شرح السنہ امام بغوی کی، اس کے اندر یہ 8ویں جلد ہے، اس کے اندر یہی حدیث لائیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو اس پرچے میں دی گئی ہے نا. کچھ لوگ اس حدیث کا حوالہ بناتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بناتے. میں بتا رہا ہوں، امام بہقی نے بنایا، امام ابن حبان نے بنایا. امام بغوی کیا کہتے ہیں اب سنیے ذرا اس حدیث کے تعلق سے. امام بغوی نے بنایا ہے کیا؟ سنیے ذرا، یہی حدیث ہے. آخر میں دیکھیے اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ. اب اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں، بڑا بہترین تبصرہ ہے. کہتے ہیں فی الحدیث دلیل، یہ حدیث دلیل ہے، علی جواز اخذ الاجرت علی تعلیم القرآن، قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینے کے لیے یہ حدیث دلیل ہے. امام بغوی کہہ رہے ہیں وجواز الشرط ہی، اور طے بھی کیا جا سکتا ہے، شرط بھی لگائی جا سکتی ہے، اتنی نہیں اتنی لوں گا، اتنا نہیں اتنا لوں گا. اور کہتے ہیں وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ، یہی مذہب ہے عطا بن ابی رواح کا اور والحکم حکم کا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرَ، اور یہی کہتے ہیں امام مالک، امام شافعی اور ابو ثور. اور قال الحکم، امام حکم نے کہا ما سمعت فقیہا یکرہہ، میں نے کسی فقیہ کو اس پر حرام کہتے نہیں جانا، کسی کو اس پر کراہت محسوس کرتے نہیں جانا. پھر کہتے ہیں وفیہ دلیل علی جواز رقیۃ بالقرآن وبذکر اللہ واخذ الاجرۃ علیہ، کہ یہ حدیث ہے جو دلیل ہے رقیہ اور اذکار کے ساتھ لوگوں پر دم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر ان سے اجرت بھی لی جا سکتی ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر باب باندھا فی اجر المعلم، اور اس کے اندر حدیث لاتے ہیں خالد الحدہ سے. وہ کہتے ہیں سالت ابا قلابہ، میں نے ابو قلابہ سے سوال کیا، عن المعلم یعلم ویاخذ، جو معلم ہے استاد ہے وہ پڑھائے تو اجرت لے لے، کچھ لے لے اخذ کر لے، اجرن ویاخذ اجرن. تو کہتے ہیں فلم یرا بہی باس، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، لے لے. یہ کہا. اب صحیح بخاری کی یہی حدیث، اس کے تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں، اب آئیے ذرا، یہ کچھ لوگ ہیں کیا؟ فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھے ہیں بخاری کی شرح. اب یہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں؟ آئیے، یہ فتح الباری 9ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 266 266. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وقد نقل ایاض جواز الاستئجار لتعلیم القرآن عن العلماء کافہ. یہ کافہ کا لفظ جانتے ہیں؟ کافہ سب، آل. کہتے ہیں قاضی ایاض نے نقل کیا ہے، جمہور وقد نقل ایاض جواز الاستئجار لتعلیم القرآن عن العلماء کافہ، تمام علماء کا تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز پر قاضی ایاض رحمہ اللہ نے کہا ہے، نقل کیا ہے. یہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں. ایک یہ فتح الباری، اس کا جلد نمبر 4 ہے، یہ جلد نمبر 4. اس کے اندر یہی حدیث آئی ہے. اب حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے، کونین کے تاجدار سے، رحمت للعالمین سے، کہ اللہ کے رسول نے کہا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کتاب اللہ پر اجرت لے لیا کرو. ٹھیک ہے، اور اس کی سب سے زیادہ مستحق اجرت کی کتاب اللہ ہے. کہتے ہیں ھذا طرف من حدیث وصلہ المؤلف رحمہ اللہ فی الطب واستدل بہ للجمہور. جمہور کا لفظ غور کیجیے، واستدل بہ للجمہور فی جواز اخذ الاجرت علی تعلیم القرآن. کہتے ہیں اس حدیث پر، یہ جو پرچے میں کہا جا رہا ہے نا کہ کچھ لوگ، یہ کچھ لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں،
امام ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جمہور نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے قرآن مجید پر، قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینے کے تعلق سے، لہذا علماء کو تنخیہ مولوی کہنا بہت غلط بات ہے۔ آپ اسلاف کے طریقے سے ہٹ گئے، آپ نے کتاب و سنت کو اپنے منمانی انداز میں پیش کر دیا اور آخر میں ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے، سب سے آخر میں آ گئے ہم۔ کہا یہی وہ دور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احکام شرع کی تعویل کی جا رہی ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کتاب اور دودھ سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا قرآن سیکھیں گے اور اس کی تعویل اللہ کے نازل کردہ احکام سے ہٹ کر کریں گے۔ مسند احمد، مسند ابو یعلا اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے۔ اب یہ نسخے میں ذرا آپ کو دکھا دوں، 2 منٹ۔ یہ مسند احمد کا نسخہ اور یہ مسند ابو یعلا کا نسخہ۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، ذرا سند پر غور کیجیے۔ اس کی سند میں ایک راوی آ رہا ہے حدثنا ابن لہیعہ، ابن لہیعہ راوی ہے اس کی سند میں۔ ہاں اب ابن لہیعہ کون ہے میں بتاتا ہوں۔ اور یہ مسند ابو یعلا ہے، اس پہ حسین سلیم اسد الدارانی کی تحقیق شدہ ایڈیشن ہے۔ اب اس کی سند پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں مسند احمد میں آیا نا، پرچے میں دیا گیا کہ مسند احمد اور ابو یعلا کے اندر ہے یہ روایت۔ اب دیکھیے ذرا، کہتے ہیں حدثنا احمد حدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا ابن لہیعہ قال حدثني ابو قبيل حيي بن هاني المعافري قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك امتي في الكتاب واللبن قالوا وما الكتاب واللبن قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير تاويل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعة ويبدون۔ جماعت کو چھوڑ دیں گے اور جمعہ کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی ذکر ہے، یہ لکھنا بھول گئے ہوں گے شاید۔ جماعت کو ترک کر دیں گے، نمازیں ہیں 5 وقتہ نہیں پڑھیں گے اور جمعہ کو چھوڑ دیں گے، یہ یہاں یہ لکھنا بھول گئے ہوں گے بہرحال۔ تو یہ حدیث کیسی ہے؟ دونوں حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے، مسند ابو یعلا کا اور مسند احمد کا۔ اس میں ایک راوی ہے ابن لہیعہ، عبداللہ بن لہیعہ، ٹھیک ہے۔ یہ حسین سلیم اسد الدارانی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہ دیکھیے حاشیہ لگاتے ہیں، یہ ایک لکھا ہے نا، اب یہاں پر اس کی تخریج ہے، نیچے تخریج ہے، کہتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، کس وجہ سے؟ لضعف ابن لہیعہ، ابن لہیعہ کے وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے۔ اچھا صاحب نے تعویل کر دی ہے، اچھا آئیے ذرا، تعویل تو نہیں کیا میں نے، ذرا بتا دوں کہیں تعویل تو نہیں ہو گئی۔ تقریب التہذیب، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہی کی کتاب، تقریب التہذیب کے اندر صفحہ نمبر 353 میں ابن لہیعہ کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ 353 یہ عبداللہ بن لہیعہ کہتے ہیں خلط بعد احتراق کتبہ، کتابیں جلنے کے بعد یہ راوی خلط ملط ہو گیا، پھس پھسا ہو گیا، بہت سے معنی آپ لے لیجئے۔ یہ تقریب التہذیب کے اندر کہا گیا۔ تعریف و اہل التقدیس کے اندر اور اسماء المدلسین کے اندر، یہ تعریف و اہل التقدیس، اس کے اندر صفحہ نمبر 54 اس کے اندر ابن لہیعہ کو لایا گیا۔ یہ 140ویں نمبر پر کہتے ہیں عبداللہ بن لہیعہ الحضرمی، عبداللہ بن لہیعہ الحضرمی قاضی مصر، مصر کے قاضی ہیں، اختلطا فی آخر عمرہ، اپنی آخر عمر میں خلط ملط ہو گئے تھے، وقصر عنہ المناکیر فی روایتہ، اور ان کی روایتوں میں بہت سی منکر روایات موجود ہیں۔ وقال ابن حبان، اور ابن حبان کہتے ہیں کان صالحا، صالح ہیں، صالح تو ہیں، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسْ عَنِ الضُّعَفَاءِ، لیکن ضعیفوں سے تدلیس کرتے ہیں۔ تدلیس کس سے کر رہے ہیں؟ تدلیس نہیں، ضعیفوں سے تدلیس کر رہے ہیں، یہ ابن لہیعہ۔ اور یہاں تو مدلس ثابت ہوئے اور مرسل روایت ثابت، منقطع اور مرسل روایت بتانے والے ہوئے۔ یہ ایک اور کتاب ہے امام نسائی کی، کتاب الضعفاء، یہ کتاب الضعفاء ہے امام نسائی رحمہ اللہ کی۔ اس کے اندر عبداللہ بن لہیعہ پر کیا کلام ہے آئیے دیکھیں۔
عبداللہ بن لہیہ، یہ یہاں یہ عبداللہ بن لہیہ کیا ہے؟ ضعیف. یہ راوی کون ہے؟ ضعیف ہے. اس کی حدیث کیسی ہے؟ ضعیف ہے. اب میں کہتا ہوں کہ مان لیا یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کتابیں جلنے کے پہلے اس نے یہ سنا ہو، اس کا سماع ثابت ہے جیسا کہ کچھ علماء کہتے ہیں. اب اس روایت کو صحیح مان لیا گیا تو یہ جامع بیان العلم، یہ جامع بیان العلم ابو عمر یوسف، جن کو امام عبد البر نام سے لوگ شارٹ میں جانتے ہیں، اس حدیث کو آپ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے. یہ ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہے. ہاں، اور کیسی ہے کہ کتابوں کی تعویل کریں گے وغیرہ وغیرہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی. اب یہاں تو لایا گیا لیکن اس حدیث کو سمجھے کیسے؟ اگر صحیح ہے ٹھیک ہے میں نے مان لیا صحیح ہے، اب سمجھے کیسے؟ اس پر باب لائے ہیں عبد البر نے اور کہا فی من تأول القرآن او تدبرہ وہو جاہل بالسنہ، ایسے آدمی کے بیان میں جو قرآن میں تدبر و تفکر اختیار کرتا ہو، غور و خوض کرتا ہو، جبکہ سنت سے جاہل ہو. اس حدیث میں کہاں تعلیم قرآن کا کھنڈن ہے یا اس حدیث میں کہاں عام لوگ مراد ہیں؟ تو یہ اس پرچے کا مختصر سا جائزہ، تحقیقی جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آخر میں ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جامع ترمذی ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تحقیق اس کتاب میں. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے، شیخ شعیب النبوت نے صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ حدیث ہے 2063 نمبر پر 2063. میں اس کا ترجمہ اور کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ، اللہ کے رسول نے ایک جگہ ہم کو بھیجا. ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ایک لشکر میں ہم کو بھیجا، چھوٹے سے لشکر میں. پھر ہم اترے ایک قوم کے پاس تو ہم نے ان سے مہمانی مانگی کہ ہماری کچھ مہمانی کرو. فلم یقرونا، تو انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی. فلودغ سیدہم، ان کے جو سردار تھا، سید تھا، اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا. بچھو نے ڈنک مارا تو وہ آ کر کہتے ہیں کیا تم رقیہ وغیرہ جانتے ہو، اس کو اتار دو گے، دم کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کر دوں گا، لیکن وَلَٰكِن لَا أَرْقِي حَتَّىٰ تُؤْتُونَ غَنَمًا، بکریاں لوں گا پھر دم کروں گا. تو اس نے 30 شاۃ 30 بکریاں دی. پھر ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرتبہ اور اس کو دم کر دیا. فبرأ، وہ اچھا ہو گیا. وقبضنا الغنم، آپ نے بکریاں لے لی. پھر دل میں خیال آیا کہ یار بکریاں تو لے لی میں نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں ہے میں نے اس بارے میں، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ساتھیوں سے کہا کہ جلد بازی مت کرو جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ جائیں. پھر اللہ کے رسول کو ساری بات مل کر بتائی. اب اللہ کے رسول نے کہا بکریاں لے لو اور اس میں ایک حصہ میرا بھی لگا دو. وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِالسَّهْمِ، ایک حصہ میرا بھی لگا دو. اب حصہ لگا دیا گیا اور آپ نے بکریاں لے لی. یہ حدیث ہے. یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا میں چلتے چلتے، اس حدیث کو پھر میں آگے بڑھاؤں گا، پہلے یہ سن لیجئے. امام شافعی رحمہ اللہ کی سیرت اور آپ کے علم کی انتہا دیکھیے، اور امام شافعی اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کر رہے ہیں وہ دیکھیے. کہتے ہیں یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل پیدل ہیں اور امام شافعی سواری پر ہیں، اور اس سواری کی لگام کو امام احمد بن حنبل تھامے ہوئے چلے جا رہے ہیں بازار میں. تو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا مجھے، معتجب ہوا میں، آشچر چکت ہوا میں، سرپرائزڈ ہوا میں. تو جا کر جب میری ملاقات صالح سے ہوئی، امام احمد بن حنبل کے بیٹے سے ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کو شرم نہیں آتی، عجیب سا نہیں لگتا؟ بولے کس بات میں؟ کہا اس بات میں کہ خود پیدل ہیں. امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام ہیں، سب جانتے ہیں پہچانتے ہیں، خود پیدل ہیں اور امام شافعی سواری پر ہیں اور اس کی لگام کو تھامے ہوئے آگے پیدل پیدل چلے جا رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے صالح سے کہا تھا بیٹا یحییٰ بن معین سے اب ملاقات ہوگی نا تو کہنا یحییٰ ابن معین سن، اگر تو فقہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، فقہ کا علم سیکھنا چاہتا ہے تو آ اور ایک طرف کی لگام کو تو تھام لے. یہ ہے امام شافعی جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ حدیث جو جامع ترمذی کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی 2063 نمبر پر باب باندھا، باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ.
رقیہ پر، دم پر، تعویذ وغیرہ پر اجرت لینے کے بیان میں. اور یہی حدیث ابو سعید خدری کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، عربی نسخہ ہے اس کا، لے کر آئے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک تبصرہ کیا ہے، ایک نوٹ لکھا ہے. نوٹ کہہ لیں، تبصرہ کہہ لیں، بہت پیارا تبصرہ ہے. سنیے. ورخص الشافعی للمعلم ورخص الشافعی للمعلم ان یاخذ علی تعلیم القرآن اجرا ویرى له ان یشترط علی ذلك واحتج بهذا الحدیث. امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے معلم کو ان یاخذ علی تعلیم القرآن اجرا، کہ تعلیم قرآن پر اجرت لے لے، تنخواہ لے لے. اور اتنا ہی نہیں مولانا، کیا کہا؟ وَيَرَ لَهُ أَن يَشْتَرِطَ عَلَى ذَلِكَ، طے کر لے. علماء کرام طے کر لیں. امام شافعی نے کہا، عوام الناس سن لے، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ طے کر لے. عالم طے کر سکتا ہے کہ اتنے نہیں اتنے چاہیے. وَيَشْتَرِطَ عَلَى ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ. امام شافعی رحمہ اللہ نے، امام نے اس حدیث سے حجت قائم کی ہے، اس حدیث سے استدلال کیا ہے. یہ ہے ہمارے اسلاف، اور یہ ہے کتاب و سنت کا رخ، اور یہ ہے ہمارے اسلاف کا رخ، اور صحابہ کا طریقہ، اور مفسرین کا طریقہ، اور اماموں کا طریقہ. مختصر سے انداز میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور علماء کی قدر و منزلت، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے، فتنوں سے اور فساد پھیلانے والوں سے ہماری حفاظت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا زبردست موضوع تھا. کسی پرچے کے تعلق سے کسی نے پرچہ لکھا ہے کہ اجرت قرآن سننے اور سنانے کی حرام یا ناجائز ہے. حرام کا لفظ اس میں لکھا ہے، حرام اور ناجائز ہے. اور یہ لکھنے والے، یہ لکھنے کے قابل جو ہوئے ہیں وہ انہی اساتذہ سے ہوئے ہیں جو قرآن کی تفسیر اور قرآن اور حدیث پڑھاتے ہوئے اجرت لیتے. اور اگر اس سے بھی کڑوی بات کہوں، اس سے بھی کڑوی بات، تو آپ اور آپ کے ماننے والے جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ نماز پڑھاتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے اجرت لے رہا ہے تو حرام ہے، تو اس حرام کے پیچھے نماز کیسے ہوئی؟ اگر آپ یہاں احتیاط کر رہے ہیں تو آپ حج عمرے کو جاتے ہیں، وہ سرکاری نوکر ہیں، وہ لوگ سرکاری نوکر ہیں جو اجرت لے رہے ہیں. امام حرم اور مدینہ کے اندر بھی امامت کرنے والے سرکاری ائمہ کرام ہیں، وہ اجرت لے رہے ہیں، سرکار کی طرف سے متعین ہے. اگر وہ حرام ہے تو آپ کا حج ہوا، آپ کا عمرہ ہوا، آپ کی نمازیں مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں ہوئی کہ نہیں؟ ذرا سوچو تو، لکھو تو. جب یہ سوچو تو ہم لکھ کیا رہے ہیں؟ ساری چیزوں پر ذرا غور و فکر کرو. صرف ایک دائرے میں رہ کر مت لکھو کسی کی مخالفت میں. بات بڑی عجیب ہے، بڑی تفصیل سے اس کو کی جا سکتی ہے. حضرت نے بہت بہترین انداز میں حدیثوں کا جائزہ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. میرا جو انداز ہے سوچنے کا وہ آپ کو سمجھایا.